بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ابھی آپ خبریں سوشل میڈیا کے اوپر سن بھی رہے ہوں گے, پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ رات کے 2 بجے فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب کو اٹھایا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ اس وقت سچویشن کیا بن رہی ہے. اس کے بعد رپورٹرلی ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا گیا اور پھر ان کو دو ٹوک الفاظ میں جو بات بتائی گئی اس کے بعد کا سینیریو جو آپ کے سامنے ہے, جس نے ایک بہت بڑے حملے, ایک بہت بڑی تباہی, ایک بہت بڑی جنگ کو روک دیا. اس خطے میں اتنی تباہی پھیلنے والی تھی, اتنی بڑی تباہی آنے لگی تھی, جس کو عاصم منیر صاحب نے روک لیا. وہ پاکستان اس خطے میں اس کے کیا سٹیکس تھے, کیوں رات کے 2 بجے عاصم منیر صاحب کو اٹھانا پڑا, آخر کیا وجہ تھی, اس رات ہوا کیا تھا اور ہونے کیا والا تھا. یہ کہانی آج کے اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ آخر ہو کیا سکتا تھا, پس پردہ کہانی کیا چل رہی تھی. اسامہ صاحب میرے ساتھ موجود ہے بغیر کسی توقف کے. اسامہ صاحب یہ کہانی ہے کیا, کیوں اتنی جو رات کے 2 بجے ایک دم ہلچل مچ گئی اور فونیں ٹلیاں کھڑک گئی اور پھر جا کے پتہ نہیں کیا تباہی ہونے والی تھی, بتائیں ذرا میرے ناظرین کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس میں نا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کا سمجھیں کہ کچھ روز پہلے عاصم منیر صاحب کہتے کہ جس کو ایران سے پتہ نہیں پیار ہے تو ایران چلا جائے, یہ اس طرح کی کوئی بات کٹھے کر کے لوگوں کو کرتے ہیں. عوام میں, پاکستانی حکومت میں اور ایران بہت زیادہ قریب نظر نہیں آ رہے تھے. جیسے وہ کہتے ہیں اس بات کو چیف صاحب کی بات کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا تھا, انٹرپریٹ اس کو غلط کیا تھا. دیکھیں انہوں نے آگے اس کو اپنے, جب تک وہ منہ سے کلیئر نہیں کرتے, آپ کی میری باتیں ہی ہیں نا, عام تاثر یہ تھا جو لوگوں کے ذہنوں کی بات کرنے لگا ہوں میں. دیکھیں ایک بات تو سمجھا کریں, آپ بھی پھر درمیان میں آ جاتے ہیں. ایک لوگ ابھی جب سائیڈ کی بات کرو تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کی سائیڈ کی بات کرو تو وہ سافٹ ویئر کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اور ادھر کی بات کرو تو وہ اپنی. لیکن ہم تو درمیان میں پھنس گئے نا, ہم تو تنہا ہی رہیں گے. اور آپ کو پتہ ہے, یہ میں کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ بڑی باریک راستہ ہے علی والوں کا رائے حق پہ چلنا, کیونکہ وہ سب کو مخالف کر دیتا ہے. کوئی نہیں رہتا, نہ آپ رہیں گے ہماری گفتگو سے, نہ وہ رہیں گے, تو ہم تو اکیلے ہی رہیں گے. لیکن بات حق کی کرنی ہے تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس پہ کیا آبزرویشن ہے. دیکھیں ایران پاکستان اتنے قریب نہیں تھے جتنی یہ جفیاں اس ٹائم ڈلی ہوئی ہیں. یہ ڈیوائن قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہیپننگ ہوئی, جس کے تحت آپ لوگوں کے یہ کل جو وزیر اعظم صاحب اسمبلی میں کھڑے, یک جان دو کالے مسلم بھائی, اور یہ ساری جو باتیں بنی نا, یہ پہلے پاکستان کو بھی اتنی ریلائز وہ نہیں تھی, یا عملاً اس کا مظاہرہ نہیں تھا آج تک جو اب ہوا. اور نہ ہی اس لیول کے تعلقات تھے کہ یوں دنیا کے سامنے ایران پاکستان جفے ڈالتے ہوئے اور ایک ہوتے ہوئے نظر آتے. یہ خدائی وہ انتظام ہوا, یہ اللہ کی وہ چال کہہ لیں اس کو, وہ چلی جس نے, جیسے کہتے ہیں نا, اگر لاکھ کوشش کرتے نا آپ لوگ اپنے سیر و سیاحتی اور وہ تفریحی دورے اور انٹرچینج پروگرام اور جو مرضی کر لیتے, اتنی محبت نہیں بڑھنی تھی آپ لوگوں کی, یا اتنا آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا تھا جتنے آج ہوئے ہوں. یہ کبے کا کب نکلا ہے. اور دوسرا اس میں جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے شیطان بھی نعمت ہے, یا آپ لوگ دیکھتے ہیں دوزخ کو بھی نعمت کہا گیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں دوزخ کا ذکر آ کے پھر بھی یہی آتا ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دوزخ نعمت کیسے؟ ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کے قریب کر دے وہ نعمت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہوا یہ کہ جس رات عاصم منیر صاحب کو جو فون آیا, جو آپ لوگوں کے سارے کلوزر سڑکیں بتا رہے ہیں, تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ وہی دن تھے جب آپ کو یاد ہے ہم پریڈکٹ کر چکے تھے کہ ایران پہ ایٹمی حملہ ہو سکتا ہے. یاد ہے وہ دن
یہ وہی دن تھے جب رات کو 2 بجے ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جی ایران پہ اسرائیل ایٹمی حملہ کرنے لگا. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے جو کچھ جھونکا، جو کچھ کیا، وہ سارے کا سارا ایفرٹ لیس رہا. نہ رجیم چینج ہوئی، نہ ایران وہیں کا وہیں کچھ بھی نہیں کر پایا. ایون جب ایران نے ان کا آئرن ڈوم کو بھی بائی پاس کر لیا، ایران کا سٹاک پائل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. اور اسرائیل ڈیپینڈنٹ تھا امریکی مسالے کا یا بارود کا، اور وہ ٹوما ہاک اور وہ ساری جتنی بھی ٹیکنالوجیاں اور جو ان کے اینٹی میزائل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اینٹی میزائل جو کیا یہ تھے وار ہیڈز یا ڈیفینس سسٹم کے اندر جو میزائل لگتے ہیں، وہ اوور جب ہو گئے تو اب اس کے پاس کیا آپشن تھی؟ اسرائیل کو تو ایران کو ان اینی وے ختم کرنا ہی ہے. یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. اب عاصم منیر صاحب کو جب فون گیا تو ان کو یہ پتا چلا کہ ایران پہ حملہ ہونے لگا، ایٹمی حملہ ہونے لگا. تو ایٹمی حملے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ہمارے یہ چانسز موجود ہیں کہ ایٹمی حملہ ہو، اس کی تابکاری بلوچستان کے ذریعے پاکستان لاک ڈاؤن میں آ جائے. یہی بنیاد بنایا گیا، یہی لائنز بنیاد بنائی گئی کہ اگر ایران کی ایٹمی لیبارٹریوں پہ، ایٹمی ان پہ اسرائیل نے ایٹمی کوئی چیز ماری تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ جو ہے ایران کی پرلی سائڈوں پہ نہیں، ہوا ہماری طرف چلتی ہے پاکستان کی طرف، بلوچستان سے انٹر ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا دونوں ہی اس کا شکار ہوں گے. اور سب سے زیادہ پہلے پاکستان ہے تو پاکستان پہ ہوگا یہ حملہ. بھئی تابکاری کی ہوا ادھر کو لگ گئی تو اثرات ہی آنے تھے نا، وہ اثرات ادھر آ گئے تو حملہ تو ہم پہ ہو گیا. تو پھر پاکستان نے اس سائنٹیفک بنیاد پہ، جو انوائرمنٹل بنیاد پہ کہہ لیں، پروف تھی کہ یہ نہیں اگلے کہہ سکتے تھے کہ شاید نہ آوے تواڈے وال ہوا یا شاید نہ ہو. آپ کو پتہ آپ کا مونسون کس سائڈ سے آتا ہے؟ یہ جو مونسون کے سلسلے آپ لوگ بچپن سے سنتے ہیں، یا آپ کے جتنے بھی یہ سلسلے ادھر سے اس سائڈ سے انٹر ہوتے ہیں سب. اب ایران سے زیادہ تابکاری کا جو شکار ہونا تھا وہ پاکستان نے ہونا تھا. تو اب عاصم منیر صاحب نے اپنا سارا ملک ہے، خود بھی ہے، اپنے بھی بچے ہیں، اپنی بھی فوج ہے، اپنا بھی سب ہے، صرف پی ٹی آئی تھوڑی ہے ادھر پاکستان میں، سارے باقی بھی ہیں. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جو کیا، جو شٹ اپ کال دی، جو تھریٹ دی کھڑے ہو کے، وہ ڈیفینیٹلی ریمارکیبل ہے. وہ کم از کم اتنی طاقتور تو ضرور تھی کہ اسرائیل کو روک گئی حملے سے. مان لو، دیکھیں حقیقتوں پہ بات ہونی چاہیے، گپوں میں تو میں بھی کرٹیسائز کرتا ہوں ان کو. تو یہ اس بات کا، اس اپریسیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی کہتا ہوں کہ جی عاصم منیر صاحب سارا کچھ ٹھیک کر رہے ہیں یا بڑے کوئی ہیرو ہیں. لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس موقع پہ ہمارے لفظ کم ہوں گے. انہوں نے ایسی کوئی بات تو کی ہے نا کہ حملہ نہیں ہوا. مان لو بات ہی کی تھی رات کو اٹھ کے میٹنگ کے بعد کوئی فیصلہ ہی کیا ہوگا، وہ فیصلہ ایسا تھا کہ اسرائیل کو روک گیا. اب جو بتایا جاتا ہے کہ وہ طیارے اسرائیل کے ہواؤں میں تھے، ادھر سے پاکستان نے اعلان کر دیا کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوا تو پاکستان فل ڈائریکٹ اسرائیل پہ حملہ کر دے گا. یا یہ جو اسٹرانگ میسج تھا، اتنا اچھے انداز سے پڑھایا، لکھایا، سمجھایا گیا ٹرمپ کو کہ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی، جے ڈی وینس سے رابطے میں آئے، سمجھ آ گئی. تو اس پہ اپریسیشن بنتی ہے. اگر ڈھیلی نیند میں کہتے کوئی ڈھیلا یار نہ کرو یار ہمیں نہ کرو، کہہ سکتے تھے نا. ظاہری بات ہے he did his job very well at this moment. جو لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی، چلے جو لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی وہ کی انہوں نے، اور اپنی جو ایکچوئل وہ تھی، اپنی جو اسٹرینتھ تھی وہ شو کی. اور پاکستان کے پاس جتنا طاقت تھی، جتنی کیپیسٹی تھی، وہ تھوڑی تھی، وہ زیادہ تھی، حملہ رکا گئے. اور اس حملے کا ایکچوئل شکار پاکستان، پاکستانی عوام، انڈیا کی عوام، آپ کا یہ سارا کراچی، سارا آپ کا بلوچستان سے، اور یہ جو احمد آباد، حیدرآباد، وہ بھی سارے ایریاز، یہ جہاں جہاں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے صومالیہ کے قریب وہ جو آئلز وہ دھوئیں اٹھے تھے، پتہ نہیں آگ لگی تھی کیا تھا،
تو اس کے دھوئیں دلی تک پتہ نہیں کہاں کہاں تک گئے تھے, سنا ہوگا, آپ کو یاد ہوگا, ممبئی اور پتہ نہیں, مجھے اب ایگزیکٹ انڈیا کے ایریے نہیں یاد. تو اسی طریقے سے اس سب کا شکار پاکستان تھا. اور اب آ جائیں کہ پاکستان جب اس رات دے بیٹھا تھریٹ, یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ جو اللہ کا انتظام, جو اللہ کی مدد میں آپ لوگوں کو جوڑا ہے. یہ وہ رات تھی جو آپ لوگوں کو گوند گئی ایک دوسرے کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ پہلے تو عاصم منیر صاحب نے تھوڑی کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان ان کا ہیڈک ہے, اس ایران کا مسئلہ ایران ہے. اور ہم تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی ایک الائے کے طور پہ اور اس کے ڈیپینڈنٹ کے طور پہ ایک ریاست ہے, آئی ایم ایف پہ چلتے ہیں, نوکریوں والوں کو نوکریاں کرنی ہیں اور انتظام چلانا ہے. اور ایک ملازم کا ذہن ایسے ہی کام کرتا ہے, وہ کہتا ہے میری نوکری کی ٹرم ہے, اس کے اندر کام سیٹ رہے بس, تو میں انقلاب برپا کرنے نہیں آیا, میں انقلابوں کو روکنے آیا ہوں. اور اس کو جب فگرز بتائے جاتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نہ ملی تو پورے سرکاری ملازموں کو تنخواہیں نہیں جائیں گی پاکستان میں, تو وہ یوں سر پکڑ لیتا, وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے, جو آئی ایم ایف کہتا ہے وہ کرو بھائی. سمجھ رہے؟ تو اس مائنڈ سیٹ سے انہوں نے جو اس رات کیا, وہ صرف یہ نہیں کہ اس رات کے حملے کو روک گیا, وہ پاکستان اور ایران کو نتھی کر گیا اس جنگ میں, اس رات کا پیغام. کیونکہ ہم سیدھی دھمکی دے بیٹھے, مجبوری تھی ہماری, نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھا ہونا پڑا, کیونکہ اب ہمارے سروائیول کا مسئلہ آ گیا. یہاں سے یہ الائنس جو ہے اتنا قریب ہوا, تو پھر ٹرمپ کو کہنا پڑا یہی میڈیٹر ہے, کیونکہ پاکستان نے یہ پروو کر دیا کہ ایران کی جنگ کا یا ایٹمی حملے کا جو سب سے بڑا شکار ہوگا پاکستان ہوگا, اور ٹرمپ ماننے پہ مجبور ہوگا. اس لیے اس نے کہا کہ بھائی صاحب اب ان کو آن بورڈ کرو, پھر یہ چیزیں ہماری بھی کوئی کراؤ. تو اب ہوا یہ کہ پاکستان ایز لانگ ایز ایٹمی حملے کو روکنے میں کامیاب ٹھہرا, لیکن ان کے باقی حملے چلتے رہے. اب جو حملے چلتے رہے ان کا جب اہداف حاصل نہیں ہوئے, امریکی بیسز اڑ گئی, امریکی فوجی ہوٹلوں میں چھپتے پھر رہے تھے, سٹاک پائل اوور ہو گئے, جرالڈ 5 اور فلانا اور لیبراہم لنکن غائب ہو گئے, سارا کچھ اپنی اپنی اس میں ہوا. آبنائے ہرمز پھر بھی بند رہا, کھلنے کو کھل نہ سکا. اب اس نے عزت بچانی تھی, اس میں ہم نے ساتھ دے دیا کہ آپ کے فیس سیونگ لے کے دیتے ہیں, آپ کو کچھ ریلیف دیتے ہیں, کیونکہ امپیکٹ پوری دنیا کی معیشت پہ آ رہا ہے. تو وہ بھی نہ چاہتے ہوئے ہم ہیرو بن گئے. اب اس چکر میں یہ ہوا کہ آج پاکستان وہاں آ کے کھڑا ہو گیا ایران کے ساتھ, جب پاکستان ڈائریکٹ فریق بن گیا اصل میں اس جنگ کا. اس لیے کوئی اور ملک آپ دیکھیں کہ آیا ہی نہیں اس کے اندر. ٹھیک, قطر کو کہا تم ہوگا, نہیں ہم نہیں, پاکستان ہی ہے. قطر مطلب ورنہ تو ہر کوئی کریڈٹ لیتا ہے نا. اب مسئلہ یہ ٹھہرا کہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی یا اس حکومت کو ٹرمپ کی اتنی کلوزنس ڈبو دے گی, ان کو اس کی قیمت بھرنی ہوگی. میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ یہ جو محبتیں جو جفیاں ہیں, اس کی ریاکشن اس حکومت کو برداشت کرنا ہے ان فیوچر. لیکن اب کیا کرتے کہ مجبوری ایسی بن گئی, مسئلہ ہی بقا کا بن گیا, مسئلہ ہی پاکستان کے سروائیول کا بن گیا. اس تابکاری کو تو کوئی دنیا کی شیلڈ روک ہی نہیں سکتی تھی سر جی. ہاں, تو اب پاکستان کیا کرتا؟ تو اس لیے یہ ان کی مجبوری بن گئی اس جنگ میں سیدھا سروائیول کے لیے آن بورڈ ہونا, اور ہم وہ آن بورڈ ہو گئے. تو اس موقع پہ اس وجہ سے ہم لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے, جس پہ میں نے بھی کریٹیسائز کیا کہ بھئی اپنے ادھر کے کل حملہ ہوا بنو لکی مروت 13 طالبان ادھر حملہ کر ادھر حملہ کر, پوری تباہی مچی ہوئی ہے, اور ہم صلح کراتے پھر رہے ہیں, امریکہ اور ایران اور ان چکروں میں پھر رہے ہیں. ہماری اپنی بھوک ناچ رہی ہے, اپنی مہنگائی کا طوفان آ گیا, کسان کو ریٹ نہیں مل رہے, زندگی جام ہو رہی ہے, گروتھ ختم ہو گئی ہے, چیزیں ویسے چل نہیں رہی. تو اور ہمارا اپنا بارڈر KPK, بلوچستان, کشمیر, ہمارے وزیر اعظم اور ان دونوں کو تو ادھر گھومنا چاہیے, یہ پھر رہے ہیں باہر. اس کی اب اس رات کے واقعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بچی یار کہ اب ہم کیا کریں. مطلب دے ہیو نو چوائس بٹ ٹو انٹروین. اب اس نے ایسا رشتہ بنا دیا کہ اب اسرائیل
ईरान पे मारते हुए खार तो इनकी भी खाता है ना, समझ रहे हैं? यूं अब आए असल उस पे कि अब इसराइल ने आपको इंडिया के जरिए पहले लगाना नीचे, पहले आपको कट लगा रहा है, वो आपको हर तरफ से ब्लीडिंग करा रहा है, आपको वीकर पोजीशन पे लाके आपको टॉपल करवाए, आपके एटमी हथियारों को पहले बनने लगवाए, आपका कुछ इंतजाम करे, फिर ईरान पे मारे, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और पाकिस्तान को खुदाई तौर पे ईरान के साथ नहीं होना पड़ा, क्योंकि बम उधर लगेगा, हवाएं इधर की हैं, बम उधर लगेगा। अब इसका मिनिमम ये हो सकता है, मिनिमम, मैं ज्यादा तो मौसमी उसको नहीं समझता, आप इस पे कभी कोई अपने कहें ना, इतने चैनल के नीचे आपके ये मौसमी वाले हैं लोग, कि भाई किन दिनों में वो हवाएं कम होती हैं उधर से आने वाली या हमेशा ही रहती हैं, ये बात फैसला करेगी अगले हमले की, और ये बात फैसला करेगी कि अब ट्रंप के होते हुए, ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात होते हुए ईरान पे एटमी हमला नहीं होता, तो उसके लिए ट्रंप को हटाना मिड टर्म में जरूरी ठहरा, उसके लिए ट्रंप अब बेकार हो गया, ट्रंप को खतरा ठहरा, इसलिए अब इन्होंने सोच लिया कि इसके होते हुए अब ये काम नहीं हो सकता हमारी मर्जी का जो हम चाहते हैं, इसलिए ये रिफ नजर आ रही है। और पाकिस्तान को जो है बड़ा क्लियर स्टांस लेने की जरूरत है इस मौके पे, कि सीधा बिस्मिल्लाह करके इंडिया को दूरा तीरा करे, मोदी की गर्दन दबाए, उस माइंडसेट की डुअल काफी अरसे से ये अजीब डुअल बड़ा फिर रहा है, जैसे उन्होंने टीयर उड़ाई थी, टीयर ही उड़ानी पड़ेगी। अवाम दोनों मुल्कों की एक है, एक कल्चर है, एक बुदोबाश है, एक सब है, मुसलमान इधर से ज्यादा उधर है, और कोई पाकिस्तानी जो है बल्कि कोई ऐसी अब नफरत की फिजा या बड़े अरसे गुजरे, इतने फिल्में इतने सब एक ही हो चुके हैं, सिर्फ ये ऊपर वाले जिनके दिमागों में कोई एप्स्टीन फाइल्स में नाम है मोदी जैसों के, उनको साइड पे होना है, अमन हो जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए दवाई ये है कि सीधा मोदी, अजीत डोवल, ये पुराने जो उनके एस्टैब्लिशमेंट बनी बैठी है, इनको हिलाया जाए, इनको अपने घर भेजा जाए, इंडिया को इनसे आज़ाद कराया जाए, ताकि इंडिया एक आज़ाद इंडिया की तरह इसराइल के गुलामी से निकल के ज़िंदगी गुजारे, वरना सेम सिचुएशन। अच्छा, आपको एक और बात याद करें, मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल इसराइल है, याद करें, उस वक्त बुरी लगी थी मेरी बात, लेकिन मैंने कहा था पाकिस्तान एग्जैक्टली बिहेव करेगा जो इसराइल करेगा जंग में। थ्रेशोल्ड, आपने अफगानिस्तान का कितना अरसा हया किया, अब फिर जहाज गए टिका के, इसी तरीके से आपने इंडिया को भी 4 दिन में वो किया जो उसने 10 दिन में किया था, 4 घंटे में, सॉरी। तो एग्जैक्टली आपने वही सब करना है, लेकिन इसका नतीजा बड़ा खतरनाक गुजरना है। और आपको वो रिवायत कोट कर दूं, दुनिया के 3 हिस्से, एक हिस्सा बीमारी, एक हिस्सा जंग, एक बचना। तो आपको पता है कि पूरी दुनिया अगर 7 अरब को जब टच की तो ये रिवायत तो सच होनी है। तो इस टाइम दुनिया की मेजर आबादी किधर है? इंडिया, पाकिस्तान, यस, चाइना, ये सारा बस मिला लो तो आधी से तो ज्यादा कहानी है। तो कहानी इधर ही है, ये कहानी इधर ही छुपी हुई है। तो यस, ये बात बिल्कुल इंडोर्स्ड है, इसको लॉजिकली भी समझ आती है कि उस रात आसिम मुनीर साहब को जो उठाया गया, जो किया गया, उस रात उन्होंने अपनी जॉब बहुत अच्छे से परफॉर्म की, ड्यूटी अच्छे से दी, अपना टास्क बड़े अच्छे से निभाया, जिसके तहत पाकिस्तान, ईरान और हज़ारों लाखों जानें बची, प्लस इसराइल के मजमूम अज़ाइम। लेकिन अब उसकी कीमत भी अदा करनी है। हमारे ऑफिस फिर आप मुझे ये ना कहा करें, कल कोई कोट कर रहा था आपके नीचे कमेंट कि वो फ्रिया अदरीस साहिबा के शो में जी आपने कहा था ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा। तो हाँ भाई, नहीं बनेगा, वो बन चुका है, अब खत्म होना है उसने। और इसमें एक चीज मैं कोट कर दूं, दुनिया के सारे निज़ाम आप लोगों ने देख लिए हैं, वो निज़ाम चले, वो निज़ामों को मौका मिला, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, जमहूरियत, बादशाहत, सब, खिलाफत उस्मानिया भी देख ली। अब इमामत की वो बुनियादें डली हैं जहां अल्लाह का नुमाइंदा अल्लाह की ज़मीन पे नायब इमाम के तहत ईरान ऑपरेट कर रहा है और अपने जोहर दिखा रहा है।
اور ہم کہتے ہیں واقعی ٹائم آ گیا ظہور کا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگیں وہی جنگیں ہیں. تو اب یہ ثابت ہوتا ہے ایران کا نہ گرنا اور وہ ساری باتیں کہ ان کی ڈیوائن ہیلپ ہو رہی ہے. اور پاکستان اور ایران کو یوں جو یہ ایونٹ کر گیا, وہ رات پاکستان ایران کو ایک کر گئی, وہ خدائی مدد نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی جغرافیائی حد سے کر رہے ہیں یا جو شیطان کی اپنی چال تھی. ایران اور پاکستان ویسے اتنے کلوز کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے تھے, ہماری اوقات ہی نہیں تھی کہ ہم امریکن انفلوئنس میں ہوتے ہوئے ایران سے جبھے ڈالتے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ یقیناً خدا کی مدد تھی جس نے پاکستان سے اتنا بڑا کام کروایا, اور بھارت اور اسرائیل ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہے ہیں اور اللہ نے ہمیشہ پاکستان کو سرخرو کیا ہے ان آزمائشوں میں. تو انشاءاللہ آگے بھی جب آزمائش آئے گی تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو سرخرو کرے. یہاں پہ اولیاء ہے, یہاں پہ لوگ جو ہے نا دیکھیں صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں, مسجدوں کے بعد چندے دیتے ہیں. اللہ مہربان ہے, انشاءاللہ خدا خیر کرے. اجازت دیں, پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.